علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و سلام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبہ ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد قرآن مجید کی سورہ ابراہیم سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت تھوڑی سی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ غیر مناسب ہے، مختصر سا وقت لوں گا۔ موضوع انتہائی طویل ہے اور وقت کے لحاظ سے موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں اس قسم کے موضوعات کی ضرورت بھی ہے۔ ظلم اللہ کسی طرح بھی برداشت نہیں کرتا۔
تمام حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ظلم کی تعریف علماء سے آپ نے سنی ہوگی کہ ظلم اسے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو غیر محل پہ رکھ دیا جائے. وضع الشيء فی غیر محل. یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قطعی اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اس چیز کو پسند نہیں کیا. آپ دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی ظلم کہا. یقینی طور پر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، وعاظ فرماتے ہیں. اللہ کی عبادت کی تلقین کے ساتھ باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں. یقینی پھر اس نصیحت میں، اس دعوت میں اپنے بچے کو یہ بات بتاتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ شرک سے، اللہ کی عبادت کے اندر ملاوٹ سے اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم اللہ کا حق ادا کرو، اللہ تمہارا حق ادا کرے. صحابہ سے پوچھا تھا اللہ کے پیارے محبوب نے، جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے، اللہ کو علم ہے یا آپ جانتے ہیں؟ پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی. یہ اللہ کا حق ہے اور یہ تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کا حق ادا کرو. واجب ہے، فرض ہے. اور جب تم اللہ کا حق ادا کرو گے، یعنی اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پوجا پرستش، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرو گے اور نہ ہی جملہ صفات میں سے کسی ایک صفت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارا حق ادا کرے گا. یقینی تمہارا پھر حق وہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس حق کو ادا کرنے کے بدولت تمہیں جنت میں داخل کرے. بے شمار روایات، بے شمار احادیث، جہنم سے آزادی ملے گی اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے. پیارے محبوب علیہ السلام لوگوں کو نصیحتیں فرماتے ہیں. ظلم کسی بھی حوالے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ ظلم اتنا بھیانک ہے، اتنا خطرناک ہے، اگر تم دنیا میں ظلم اور زیادتیاں کرتے رہو گے تو کل قیامت کے دن یہ ظلم جو تم نے دنیا میں کیا ہے، یہ قیامت کے دن اندھیرے، تاریکیاں، ان ظلم کی وجہ سے اللہ تمہارا مقدر جو ہے وہ ظلمات بناتے، تاریکیاں بناتے. قیامت کے دن روشنیاں تمہیں نصیب نہیں ہو سکیں، اندھیرے ہوں گے، تاریکیاں ہوں گی.
یعنی تمہاری آخرت اور عاقبت کو اللہ سیاہ کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہے۔ اور پچھلی قوموں نے جو ظلم کیے، زیادتیاں کی، زبردستیاں کی، اللہ تعالیٰ نے پوری منظر کشی قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے۔ پچھلی قوموں نے زیادتیاں کی تھی نا۔ اگر اللہ نے کسی کو قوت عطا فرمائی، اللہ نے کسی کو طاقت عطا فرمائی، کسی بھی حوالے سے رب العالمین نے اسے زبر رکھا تو اس نے زیادتیاں کرنے کی کوششیں کی، لیکن کیا رب العالمین نے دنیا میں ان کی زیادتیوں کو برداشت کیا، پسند کیا؟ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے کیا ان کو دنیا میں چھوڑے رکھا؟ نہیں، ان کے ظلم اور ان کی زیادتیوں کی وجہ سے رب العالمین نے پوری قوموں کو، پوری بستیوں کو رب العالمین نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پوری بستیوں نام و نشان رب العالمین نے ان کا ختم کر دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ظلم سے منع کیا تھا، زیادتیوں سے منع کیا تھا، جبر سے منع کیا تھا۔ اور جب اگر کسی قوم نے ایسا کیا تو رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کائنات کے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے دنیا والو، صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے، اپنی امت سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین ظالم کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، بس۔ اللہ رب العالمین کسی کو بھی کسی کے جرم کی وجہ سے، کسی کی غلطیاں ہوں، یہاں تک کہ ظلم ہی کیوں نہ ہو، رب العالمین مہلت ضرور دیتا ہے۔ بعد آ جاؤ، رک جاؤ، غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ یہ ظلم اور زیادتیاں جو کر رہے ہو، یہ زندگیاں تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جس اپنی زندگی پر، جس مال پر، جس طاقت پر، جن اسباب پر، جن وسائل پر آج تم اکڑتے ہوئے متکبرانہ انداز میں، جابرانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہو، لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہو، یہ ہمیشہ اللہ اکبر تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ مہلت دیتے 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 اس کی گرفت کر لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا، پھر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام یہ فرمانے کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت فرماتی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ رب العالمین نے کتنی ہی ایسی بستیاں تھی، کتنے ہی ایسے لوگ تھے، کتنے ہی ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، قومیں تھی جو اپنے آپ کو سپر پاور اور سپر قوت کہلوانے والے تھے۔ رب العالمین نے، اللہ اکبر، رب العالمین فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اللہ اکبر، رب العالمین فرماتا ہے کتنی ہی قومیں ایسی ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنے ہی بستیاں ایسی تھی کہ وہاں کے رہنے والے دوسروں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے املیت لہا، میرا انداز یہ ہے، یہ رب کی رحیمی ہے، یہ رب کی کریمی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے میں ان کو ہمیشہ ڈھیل دیتا رہا اور آنے والے وقتوں میں بھی رب العالمین ڈھیل دیتا رہے گا، لیکن رب العالمین فرماتا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی بغاوتوں سے باز نہیں آتے، پھر رب العالمین فرماتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ ہم اسے پکڑ لیں گے۔ ثم اخذتها فإلي المصير۔ اور رب العالمین جب پکڑنے پر آتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، حامان، جتنے بھی بڑے بڑے کافر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے ہیں، زیادتیاں کرنے والے آئے ہیں، آج کیا وہ لوگ ہیں؟
اگر ظلم اور زیادتیاں انہوں نے کی، اللہ اکبر، اللہ کی توحید کے حوالے سے یا دنیاوی معاملات کے حوالے سے، رب العالمین نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ خالی ہاتھوں وہ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں کہ جو رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتے، لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتے تھے، لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ کہاں ہے کہاں ہے کوئی بچا اس دنیا میں؟ کوئی اچھے انداز میں ان کے تذکرے کرتا ہے؟ کسی نے فرعون کا نام لے کر اس کی اچھائیاں بیان کی، کسی نے قارون کا نام لیتے ہوئے، حامان کا نام لیتے ہوئے، شداد کا نام لیتے ہوئے، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا کہ جس کی انتہا نہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا، اللہ اکبر۔ رب العالمین فرماتا ہے تم نے دیکھا نہیں، رب کا انداز ہے، رب العالمین چیلنج کر رہا ہے قرآن کے اندر، ظلم کرنے والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر ظلم اور زیادتیوں سے کام لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری قدرت میں یہ ہے کہ میں ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہوں، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ درخت کاٹتے ہیں نا اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جڑیں باقی ہوتی ہے، جس بنا پر اس سے چھوٹی چھوٹی جناب اللہ اکبر ٹہنیاں نکلتی ہیں، کوپلیں نکلتی ہیں، اور ہوتی 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 کچھ دیر کے بعد پھر وہ تناور درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ لیکن رب العالمین فرماتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم ان کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور ان کے بدلے کسی اور قوم کو دنیا میں پیدا کر دیتے ہیں، دیگر لوگوں کو لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور ویسے تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے جو دنیا میں آیا ہے، اس نے دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ رب العالمین اوروں کو دنیا میں لے کر آتا ہے، لیکن رب العالمین نے اللہ اکبر بطور سزا، بطور عبرت جو ہے ان کا ذکر یہاں پر یوں کیا کہ اگر تم دنیا کے اندر ظلم کرو گے، خدا کی قسم تمہیں جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا، تمہارے بدلے کسی اور کو لے کر آ جاؤں گا۔ مقصد یہ کہ ظلم نہیں کرنا، زیادتیاں نہیں کرنی، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ اس کی ادائیگی تم نے کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والو، اے ظلم کرنے والو، اپنے آپ کو ظلم سے بچا کے رکھو، اس لیے کہ اللہ اکبر اگر تم نے دنیا میں ظلم کرتے ہوئے کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی یا کسی کا حق مارا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے، دنیا میں ظلم کرتے ہوئے اس دن سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا۔ یہ نہیں سمجھو ظلم کرتے ہوئے کہ ہمیشہ کی یہ جوانی رہے گی، ہمیشہ کی یہ چودراہٹ رہے گی، ہمیشہ کی یہ وڈیرا پن تیرا دنیا میں رہے گا۔ ہر عروج کو رب العالمین نے اللہ اکبر ہر عروج کو تنزلی کی طرف جانا ہے، جو بھی بلندی پر ہے بالآخر اسے نیچے آنا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا بھی مٹی سے ہے، اور خدا کی قسم مر کے اس نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ کیا حیثیت ہے اس انسان؟ کیوں کرتا ہے انسان؟ کیوں ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ جو دنیا کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیال رکھو اگر دنیا میں کوئی زیادتی ہو بھی گئی ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا میں ہی اپنی زندگیوں میں اس شخص سے معافی مانگ لو جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، جس پر تم نے ظلم کیا، جس کو تم نے تکلیفیں دی ہے، یا تو اس کا حق ادا کر دو، اور اگر حق ادا نہیں کر سکتے
कमजोर पड़ चुके हो तो उसके घुटनों में गिर जाओ, खुदा की कसम पैरों में गिर के उससे माफी मांग लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आज किसी का माल तुमने हजम किया है, किसी की चोरी की है, किसी की डकैती मारी है, अल्लाह अकबर, विरसे और तरके के अंदर अपने से छोटों का हक जो है वो तुम मार चुके हो, बहनों के तुमने हुकूक नहीं दिए, दुनिया के अंदर उसकी तलाफी अगर हो जाती है, ठीक है, नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह अकबर, जाओ उसके पास जाओ, माफिया मांगते रहो, और जब तक वो माफ नहीं करे तो ये समझो कि आपको खलासी नहीं मिली है। क़यामत के दिन अगर चाहोगे कि अल्लाह माफ कर देगा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह माफ नहीं करेगा। इबादत में कमी होगी, तक़वे में कमी होगी, सुजूद में कमी होगी, रुकू में कमी होगी, फराइद और नवाफिल में अगर मैंने और आपने कोई कमी की होगी, अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा। लेकिन ये हुकूकुल लाह से ताल्लुक रखने वाले तमाम के तमाम आमाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर हुकूकुल इबाद में इंसान ने कोई कमी की है, किसी के साथ ज्यादती की होगी, रब्बुल आलमीन उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जालिम के जुल्म को, जब तक मजलूम जालिम के जुल्म को माफ नहीं करेगा। प्यारे महबूब फरमाते हैं, दुनिया में माफ करवा लो अपने आप को, मिन्नतें करो, झुक जाओ, कुछ भी करना पड़े, मजलूम से माफी अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर मांग लोगे तो तुम्हारे लिए खलासी है। वगरना कल क़यामत के दिन जब तक अल्लाह मजलूम से पूछेगा तूने इसे माफ किया है, वो कहेगा जी, तब तो माफी अल्लाह भी दे देगा, वगरना उसका मुकद्दर जो है जहन्नम की दहकती हुई आग अल्लाह बनाएगा। अल्लाह हमें महफूज रखे। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज दुनिया में माफी मांग लो, कल क़यामत के दिन ऐसा होगा कि किसी के पास बदले में देने के लिए न दिरहम होगा न दीनार होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दोनों को बुलाएंगे और दोनों अल्लाह की अदालत में जालिम भी है और मजलूम भी है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जालिम उसने गुनाह किए थे, उसकी जिंदगी के अंदर अगर कोई नेकियां मौजूद है, चूंकि दुनिया में उसने जुल्म किया था, आज क़यामत के दिन जुल्म के बदले के हवाले से रब्बुल आलमीन जालिम की नेकियां मजलूम को देगा, जालिम को जहन्नम में फेंकेगा और मजलूम को जन्नत में दाखिल कर देगा। नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा। मोमिनीन पर रब्बुल आलमीन अपना फजल का फैसला फरमाएगा। क़यामत के दिन दीगर लोगों के लिए अदल के तराजू भी लगाए जाएंगे। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाते हैं, दुनिया में अगर किसी पर जुल्म किया है, ज़ियादतियाँ की है, किसी की हक तलबियाँ तुमसे हो गई, अपने मरने से पहले पहले, खबर में जाने से पहले पहले, अल्लाह की अदालत में खड़े होने से पहले पहले, अल्लाह अकबर, उन मजलूमों से माफी मांग लो जिन पर तुम अपनी जिंदगी में जुल्म ज़ियादती करते रहे। आंख बंद हो गई, सिलसिला खत्म हो जाएगा। कल बदले में देने के लिए आज उसका माल तुम छीन कर खाते रहे, उसके हुकूक पर डाके डालते रहे, अपनी बहनों बेटियों के विरसे तरके से अल्लाह अकबर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को सामने रखते हुए अल्लाह अकबर उनको महरूम करते रहे। कल क़यामत के दिन बदले में देने के लिए तुम्हारे पास न दिरहम होंगे न दीनार होंगे। अगर हाँ जुल्म और ज़ियादतियाँ गुनाहों के साथ तुमने अगर कोई नेकियां भी की होंगी, यूं समझ लीजिए आप ज़ियादतियाँ कर रहे हैं,
آپ نے اپنی بہنوں کے ورثے ترکے کے حوالے سے حقوق نہیں دیے، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ نے مال دیا، ساری زندگی عمروں پر عمرے کرتے رہے، اللہ اکبر، فرض حج بھی ادا ہو گیا، نفلی حج بھی، حج پر حج ادائیگی میں آپ لگے رہے، لیکن لوگوں کے حقوق آپ نے ادا نہیں کیے، لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے رہے۔ کل اللہ کی عدالت میں مظلوم آئیں گے، اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مارا، وشتم ہذا، اے الہ العالمین، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، ناحق طریقے پر اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اے میرے بندے، اے میرے بندے، بول کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، رب العالمین فرمائے گا، رب العالمین فرمائے گا، اے میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ اللہ میں تو بدلہ چاہتا ہوں، اس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دو اور اس کو آزاد کر کے جنت میں داخل کر دو، ظالم کو جہنم میں پھینک دو۔ چونکہ ظلم ایک پر نہیں، دو پر نہیں، زندگی کا وتیرہ تھا، ظلم پر ظلم کرتا رہا، کتنے افراد پر اس نے زیادتیاں کی گئے، اس کی ساری نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی گئی۔ اب اللہ اکبر، مظلوموں کی فہرست ابھی بھی باقی ہے، وہ کہیں گے اللہ ہم پر بھی اس نے ظلم کیا، زیادتیاں کی۔ اللہ کہے گا اب تو نیکیاں اس کی ختم ہو گئی۔ وہ مظلوم کہے گا اللہ کیا ہوا؟ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی تو کیا ہوا؟ میرے گناہ تو باقی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ میرے گناہ اس ظالم پر ڈال کر تو مجھے جنت میں داخل کر دے اور اسے جہنم میں پھینک دے، میرے گناہ اس پر ڈال دے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، بھلے یہ جہنم کے اندر جائے، کہیں بھی جائے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ سگی بہنیں بھی ہو سکتی ہے، یہ باپ بھی ہو سکتا ہے، یہ اولادیں بھی ہو سکتی ہے، یہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر میں اور آپ ظلم کرتے ہیں، یہ آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، جس کو لوگوں کو ہم نے سنہری خواب دکھائے، لوگوں سے پیسے لیے، اللہ اکبر، کہ ہم تجارت کریں گے، تمہیں منافع دیں گے، ان کا مال لے کر ناحق طریقے پر ہضم کر کے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب کے سب کھڑے ہوں۔ اور وہ اللہ کی عدالت نیکیوں بدیوں کو رب العالمین تولے گا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ آج جو کچھ میں کرتا ہوں اور آپ کرتے ہیں، یہ کرامن کاتبین میری آپ کی نیکیوں اور بدیوں کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ کے علم سے دور ہو۔ آج میں نے اور اپنے آپ، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اگر معمولی سی بھی اپنے پر توجہ دے لی نا، تو کل قیامت کے دن یہ توجہ بہت سے کام آ سکے گی۔ اور اگر لاپرواہیوں میں زندگی گزارتے رہے، بے راہ رویوں کا شکار رہے، تو قیامت کے دن خلاصی نہیں مل سکے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ معروف روایت، عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مجبوریوں میں کام آؤ، اس لیے کہ یہ مومن اور مسلم جو ہے وہ کل جسد الواحد ہے، ایک جسم کے معنی۔ اور جسم کے کسی حصے پر، پیر پر بھی اگر کوئی معمولی سا کانٹا چبھتا ہے نا، تو پورا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم مومن ہو، مسلم ہو، یہ مومن اور یہ مسلم جو ہے یہ آپس میں ایک جسم، کل جسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری مسلمانوں کی برادری جو ہے وہ متاثر اپنے آپ میں، اللہ اکبر، یہ محسوس کرتی ہے یہ تکلیف اس کی نہیں بلکہ میری تکلیف ہے۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے تھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ اللہ اکبر، کوئی بیمار ہوتا یا بھوکا نظر آتا، کسی کے بارے میں یہ زکوٰۃ کا سسٹم، یہ بیت المال کا سسٹم، یہ پورا نظام کس لیے رب العزت نے دیا ہے؟ دنیا میں ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ سسٹم اور یہ نظام عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول اپنوں کے پاس بھی اور غیروں کی عیادت کے لیے بھی پیغمبر اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے، لوگوں کی معاونت کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اب اپنے بھائیوں کے اندر اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اللہ ظالم کی مدد کرنا یعنی اس کے ظلم کے ساتھ شریک ہو جانا، مظلوم کو مزید دبانا نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تمہارا بھائی ظالم بھی ہو تو اس کی تم مدد کرو، مظلوم اگر ہے تو تب بھی اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی مظلوم ہے ہمارے بھائیوں میں، مؤمنوں میں، مسلمانوں میں، ہم اس کی مدد کریں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم اپنے اس بھائی کی مدد کریں جو لوگوں پر ظلم کر رہا، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ظالم بھائی کی مدد اس طرح ہوگی کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، اس کو بتاؤ یہ ظلم ہے، اس کو بتاؤ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو بتاؤ کہ یہ اللہ کی بغاوت ہے، اس کو بتاؤ کہ اللہ رب العزت جو ہے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم اس کے ظلم کو روکو گے تو ظالم کی مدد کرنا ہوا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ میں اور آپ یہ کہتے ہیں یار اگر وہ کر رہے ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، بھاڑ میں جائیں کچھ بھی کریں، یہ الفاظ کہہ کے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر ظالم کو ظلم کرتے ہوئے میں نے اور آپ نے نہیں روکا، اس کو تنبیہ نہیں کی، اس کو منع نہیں کیا، میرے اور آپ کے پاس اگر قوت اور طاقت ہے، میں نے اپنی قوت اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بھی خدا کی قسم اگر اس کو نہیں روکا، کل قیامت کے دن جس ظالم نے ظلم کیا ہے وہ تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، لیکن میں بھی مجرم بن کے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جاؤں۔ میں نے روکا نہیں، میں نے اس کو غلطی کرنے سے، ظلم کرنے سے منع نہیں کیا، جبکہ میں اس کو روک سکتا تھا، میں منع کر سکتا تھا، پوری برادری سامنے آ سکتی تھی۔ ایک شخص کو مارا جا رہا ہے، آج کیفیت کنڈیشن ہماری یہی ہے نا، اگر باہر کسی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی اختلاف ہے، لڑائی جھگڑے یا محلے میں سے آواز بلند ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں ان کا تو روز کا معمول ہے، روز کا وتیرہ ہے، ان کی زندگی بس ساری زندگی ہم نے دیکھا، بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی اور اب ہم بوڑھے ہو گئے، ان کے گھر سے لڑنے کی آوازیں آتی رہتی ہے۔ کبھی بھی ہم نے جا کر کہا نہیں کہ اللہ کے بندو نہیں لڑا کرو، آپس میں محبت سے رہو، پیار سے رہو، ایک دوسرے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرو، کبھی بھی ہم وہاں جا کے سمجھانے کی کوششیں نہیں کرتے کہ جی ہونے دو جو ہو رہا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ نہ کرے پھر جو ہوگا نا پھر میں اور آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، ہونے دیجئے جو ہو رہا ہے۔ پھر قیامت کے دن بھی یہ آواز آ گئی کہ ہونے دیجئے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مجھے اور آپ کا حصول نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ دنیا میں میرے اور آپ کے جملے تھے ہونے دیجئے جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے۔ پھر اللہ کے رسول بھی یہ اللہ نہ کرے یہ فرمائیں گے ہونے دو جو ہو رہا ہے، چونکہ دنیا میں ان کا وتیرہ اور انداز ہی یہی تھا۔ آج احساس کرنا، آج ہوش کے ناخون پکڑنے ہیں، ہوش سے کام لینا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ